بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس کوڈ 419 علم التعلیم کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اصل میں یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا، تو اس کو اب میں مزید کنٹینیو کرنے لگا ہوں۔ تو ہمارا پہلے بھی 2 لیکچرز میرے چینل پہ، فرسٹ 2 ویڈیوز ہیں وہ پہلے 2 لیکچرز کی ہیں، وہ ایجوکیشن کی ہی تھیں۔ تو اس کا جو 3rd لیکچر ہے وہ آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں لیکچر کی جانب۔ علم التعلیم کے باب نمبر 1 تمہید و غایات و مقاصد میں سب سے پہلے ہم نے جس چیز پہ بات کی تھی وہ تھی اسلامی تعلیم۔ کچھ مفکروں کے جو میں نے کانسیپٹس دیے تھے اسلامی تعلیم کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اس پہ کچھ لیکچر کو بنا کر دیا تھا۔ اب اس سے اگلے ٹاپک، جو 2 ٹاپکس کے آج میں بات کرنا پسند کروں گا، اس میں ایک ٹاپک تو ہے اسلامی تعلیم کی ماہیت اور اس کے خصائص، اور دوسرا ٹاپک ہوگا اسلامی تعلیم کے اجزائے ترکیبی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں اگر اسلامی تعلیم کی جو ماہیت ہے اس کی، تو اسلامی تعلیم کی ماہیت سے پہلے میں ماہیت کا مطلب بتانا جو ہے یہ ضروری سمجھوں گا۔ ماہیت کا مطلب ہے خصوصیت، یعنی کہ جو اس ہم ٹاپک میں ہم نے اسلامی تعلیم کی جو خصوصیت ہے اس کے متعلق بات کرنی ہے۔ دیکھیں، اسلامی تعلیم جو ہے یہ تعلیم ایک نہایت جامعہ اور منفرد تعلیم ہے، اور اس تعلیم کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان اس تعلیم کا کوئی نہیں، کیونکہ جیسے دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم میں اکثر لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں جس کا مقصد جسٹ نوکری حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم میں ہم ایک بچے کا جو کردار ہے اس کو بلڈ کرتے ہیں، اور یہ کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے، بلکہ اس میں باقاعدہ کردار کی تشکیل ہوتی ہے، یا اس میں وہ خریداری والا کوئی معاملہ نہیں، یا کوئی پیداواری چیز نہیں ہے، یا یہ کوئی صنعتی شے نہیں ہے جسے جناب ہم اچھے بھاؤ پہ خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ اس میں کچھ خاص قسم کے جو اوصاف ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو کہ انتہائی ناگزیر بھی ہیں، مگر اسلامی تعلیم کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ دراصل اسلامی تعلیم کا جو تشخص و امتیاز ہے وہ اسلامی انداز فکر و نظر اور اسلامی سیرت و کردار سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اور اگر ماہیت تعلیم پر بات کی جائے تو قرآن کے بیانات سے بہتر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں ہم قرآن کے بیانات پہ بھی ساتھ جو ہے نا وہ بات کریں گے، یعنی ہم نے اسلامی تعلیم کو قرآنک تعلیم کے لحاظ سے لے کے چلنا ہے، تو قرآن کے کچھ بیانات بھی اس تعلیم میں ہوں گے، کچھ ایسے تصورات جن میں تعلیم، تدریس، نظریاتی تبلیغ اور ٹریننگ وغیرہ کو جدید تعلیم سے جداگانہ تصور ایک لے کے اس میں جو ہے پیش کیا جائے گا، اور قرآن انہی تمام کے تمام تصورات کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کرے گا اس لحاظ سے۔ تو یہ تمام کی تمام اسلامی تعلیم ہے۔ اگر اسلامی تعلیم پہ غور و فکر کیا جائے تو اس سے بہتر تعلیم ہمیں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو تعلیم بنیادی طور پر اسماء و تصورات سکھانے کا عمل ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے جو سٹارٹ والے الفاظ ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے تھے، تو اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَمُوا آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اپنایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے جو ہے وہ قلم کا کانسیپٹ دیا۔ تو اس میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ کو۔ یعنی ایک چیز تو واضح ہوگی کہ کسی چیز کا نام سکھانا بھی اسلامی تعلیم میں موجود ہے، یعنی وہ علم ہے،
اس کے علاوہ کسی کو کچھ پڑھانا یہ بھی علم ہی کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد بات آتی ہے کسی قسم کی مہارت کا جو علم سکھانے کی، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جانوروں کا ذکر کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکولوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، بتائیں کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، اور جو تم سداتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، اس میں جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو تم ان کے شکار میں سے کھاؤ، اور جو تمہارے لیے روکے رکھیں اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہاں پہ جو مہارت والا کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ شکاری جانوروں کو سدانا، تو یہ شکاری جانوروں کو مہارت سکھانا ہوتا ہے، تو مہارت سکھانا بھی علم ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ایک چیز یہ بتا دی ہے، اگر شکاری جانوروں کو تم چھوڑتے ہو اللہ کا نام لے کر اور وہ تمہارے لیے شکار کرتے ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تم اس کو کھا سکتے ہو، لیکن اس میں بھی شرط رکھ دی گئی ہے پاکیزہ چیزیں، یعنی ہر قسم کا جانور بھی ہم نہیں کھا سکتے، ہر قسم کا پھل بھی نہیں ہم کھا سکتے، ہر قسم کی سبزی بھی ہم نہیں کھا سکتے، تو اس میں حلال چیزوں کا ذکر یعنی پاکیزہ چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک جگہ پر قرآن کریم میں ایک آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو تعلیم ہے اس کو ایک شغل کہا ہے، یعنی کہ ایک کام ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے جو سپرد کیا ہوا ہے اور وہی اس کام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے انسان کے شایان شان نہیں، اور جو یہ ایسا کرتے ہیں وہ انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں غالباً ان لوگوں کو شرد دواب کہا ہے، تو وہ لوگ ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے شایان شان کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگ کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ اور اللہ کو چھوڑ دو، بلکہ وہ تو یہی دعوت دیں گے کہ اللہ والے بن جاؤ، اور اس وجہ سے تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ پھر ایک جگہ پر تعلیم کو پھیلانا فرض قرار دیا گیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کچھ یوں نازل کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کی طرف سے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں سے، یقیناً اللہ کافروں کو کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس کے جو احکام ہیں ان سے واضح طور پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ علم جو ہے اللہ کا علم دینا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اگر وہ نہیں پھیلاتے تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کرتے، تو ایز اے امتی ہمارا بھی فرض ہے کہ جو تعلیم ہے اس کو آگے پھیلائیں۔ اسلامی تعلیم کی بہت اہمیت ہے اور اسلامی تعلیم کو پھیلانا بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ جیسے نبی نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اس طرح اگر ہم اس تعلیم کو آگے نہیں پہنچاتے، اس تعلیم کو جو ہے صحیح طور پہ ہم نہیں بیان کرتے تو ہم اس تعلیم کا حق ادا نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم کرنے کے بعد ایز اے امتی ہم پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعلیم کو امانت قرار دیتے ہوئے اور وہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے جو کہ ہم لوگوں کے درمیان کرتے ہیں، ہمیں بہت سخت وعید کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ان آیات سے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے کہ جو تعلیم ہے، تعلیم سکھانا، یہ بھی امانت ہے، کیونکہ تعلیم سکھانے والے جو ہیں ایک اگلی نسل تیار کر رہے ہیں جو کہ اس جو ہے امت کو آگے لے کے چلے گی، اور اس امت کا جو اصل پیغام ہے وہ آگے پہنچائے گی۔ تو تعلیم سکھانا بھی ایک امانت ہے، تو امانت کی حفاظت ہمیں مکمل طریقے سے کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم سے اس کی اگر پوچھ گچھ ہو تو ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نہ ہوں۔ تو اس آیت میں یہ چیز واضح بتا دی گئی ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ اہل امانت کے حوالے کو، تعلیم امانت ہے، اور اس کی امانت کو ہم نے اہل امانت جو کہ طالب علم ہیں ان کے حوالے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس چیز کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تعلیم کے متعلق بتاتا ہے کہ تعلیم جو ہے یہ ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو اس گمراہی سے نہ نکالتا اور ان کو اسی حالت میں رکھتا، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو پیدا فرمایا، اور جو ہے اس کو آیات بتائیں، اور اس کو بولا کہ یہ تمام کی تمام آیات انہیں ان لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ اب ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیات کو سن کر اس سے کچھ سیکھتے ہیں یا کھلی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا قرآن کریم کے اعتبار سے اسلامی تعلیم جو ہے اس کی ماہیت کا بتانا۔ ویسے تو یہ چند ایک آیات ہیں، اس کے علاوہ آیات جو تعلیم پر متعدد آیات بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ہم نے ایک لیکچر کو کلیئر کرنا ہے اور اس کی بیسکس ہی جاننی ہے، تو آئی تھنک اتنی آیات اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامی تعلیم کے خصائص کی، تو یہ بھی یہ دیکھا جائے کہ اسلام میں علم کو جو بہت بلند مقام حاصل ہے، مگر یہاں تعلیم محض معلومات پہنچانے کا نام نہیں، بلکہ معلومات و حقائق اور افکار و نظریات کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب و اخلاق اور تربیت نفس بھی ہے۔ اگر تعلیم و تربیت نفس نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ تعلیم اگر ہم حاصل کرتے ہیں، ہمارے اندر ادب، ہمارے اندر جو ہے وہ غیرت، وہ معاملات جو کہ ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے وہ نہیں آتے، تو جتنی بھی تعلیم ہم نے حاصل ہی کیا گویا ہم نے اس کو ضائع کیا ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ ایک ایسا نظریہ و عمل ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور فرد کے ساتھ ساتھ اجتماع کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ گویا اسلامی تعلیم فرد کی سیرت و کردار کے جملہ پہلوؤں یعنی علمی، عملی، روحانی، اخلاقی، جسمانی، معاشرتی، معاشی اور مادی یعنی اخروی سبھی کو محیط ہے، یعنی کہ سبھی کو ایک احاطے میں لیے ہوئے ہے یہ اسلامی تعلیم۔ یہ بیک وقت دین و دنیا، علم و اخلاق، روح و بدن، ماضی، حال اور مستقبل کو اپنی لپیٹ میں لے لینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ ان مختلف انوع پہلوؤں کے تال میل سے ایک ایسا اندازہ فکر و عمل ابھرتا ہے جو اسلامی تعلیم کا ہی حاصل ہے۔ کسی اور نظام تعلیم میں اس طرح کا تصور تعلیم نہیں ملتا، بلکہ میجارٹی میں دنیا کی جو تعلیم ہے اس میں یا تو نوکری حاصل کر لی جائے گی، یا سائنسدان بن جائیں گے، یا انجینئر بن جائیں گے۔ تقریباً یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جن کا اسلام سے قطع طور پہ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو اسلامی تعلیم میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن سب چیزوں میں اسلامی تعلیم نہیں ہے۔
یعنی کسی نہ کسی پہلو سے اسلام ان سب چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو اب رہے اسلامی تعلیم کے خصائص اور اوصاف، تو اہل علم جانتے ہیں کہ اسلام اپنی فطرت میں خدا پرست، علم نواز، عالمگیر، اجتماعی، عملی، افادی، متوازن، صداقت و شعار اور انسان دوست واقع ہوا ہے۔ اس کے یہی خصائص اسلامی تعلیم میں بھی در آئیں گے۔ دوسرے لفظوں میں خدا پرستی، علم نوازی، آفاقیت، وحدت، عملیت، اجتماعیت، افادیت، صداقت، توازن و وہم آہنگی، توازن و ہم آہنگی اور انسان دوستی اسلامی تعلیم کے خصائص کبریٰ ہیں۔ یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی تعلیم کی بڑی چیزیں ہیں۔ البتہ ان تصورات کی تعبیر و تشریح مخصوص اسلامی نقطہ نظر سے کرنا ہوگی۔ اسلام علم نافع پر زور دیتا ہے، یعنی کہ یہ نفع کا علم ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مگر اس کی افادیت ترقی پسند نظریہ یا افادیت سے مختلف شے ہے، اور اسی طرح وہ اجتماعیت کا داعی و علم بردار بھی ہے، مگر اشتراکی اجتماعیت سے سطحی تعلق رکھنے کے باوجود اس سے گریزاں ہے۔ اسی طرح وحدت علمی پر اس کا کامل ایمان ہے، کیونکہ جملہ علوم العلم ہی کے برگ و بار ہیں، مگر بنیادی و ثانوی علوم اور مقصد و آلاتی علوم کی تقسیم بندی میں اپنی مخصوص انفرادی شان رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیم اپنے خصائص میں بھی منفرد و ممتاز ہے۔ اب اگر آ جائیں اسلامی تعلیم کے اجزاء ترکیبی کی طرف، تو اسلامی تعلیم جو ہے یہ محض علم و فن نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع تر تناظر میں رکھ دینے والا علم ہے، مختلف پہلوؤں کو جو ہے اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر لے کے آنے والا علم ہے۔ تو اس کا جو متبادل ہے، آئی تھنک کوئی بھی تعلیمی سسٹم کا متبادل نہیں ہے۔ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یا تہذیب کا لفظ ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ مثلا محمد قطب مصری اور سید ابو العلا مودودی تعلیم و تربیت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور تربیت کو تعلیم کا جزو یعنی کہ لازمی جز جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر سید محمد نقیب العطاس تعلیم کی بجائے تادیب کی اصطلاح زیادہ موضوع سمجھتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اجتہاد کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور کیا ہی عمدہ میری تادیب کی۔ دراصل تعلیم کو تربیت یا تادیب کے اندر دیکھنا سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، اور 8ویں صدی ہجری کے جو مشہور ماہر تعلیم قاضی ابن جماعہ متوفی 733 ہجری تعلیم سے مراد تربیت و تادیب اور تہذیب لیتے ہیں۔ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ سیرت و کردار یا تہذیب و اخلاق کے بغیر اسلامی تعلیم کا تصور ہماری اسلامی روایات میں سراسر محال ہے۔ گویا علم اور سیرت سازی اسلامی تعلیم کے دو اہم اجزاء ہیں، جن میں دوسرا جو بڑا ذکر ہے جس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور یہ اہمیت قرآن و سنت اور اسلامی روایات کی روح سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور قول ہے کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ محاسن اخلاق کو نقطۂ عروج تک پہنچا دوں۔ رہا قرآن حکیم تو وہ الحمد سے والناس تک سارا کا سارا سیرت ہے۔ اسلامی تعلیم کے اجزاء ترکیبی کی مفصل فہرست سید محمد سلیم نے اپنی کتاب ہندو پاکستان میں مسلمانوں کا نظام و تعلیم و تربیت میں پیش کی ہے۔ سید صاحب کی تحقیق کے مطابق جو ہے مسلمانوں کی تعلیم کے 5 اجزاء ہیں۔ وہ 5 اجزاء کون سے ہیں؟ ایک ہے تلقین، جس میں واعظ و نصیحت کے ذریعے عام مسلمانوں کی تربیت کرنا ہے۔ دوسرا ہے تدریس، جس میں درس و تدریس کا عمل شامل ہے۔ تیسرا ہے تربیت، اس میں اخلاق حسنہ پیدا کرنا اور بری عادتیں چھڑانا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے تادیب، تادیب میں آداب معاشرت سکھانا اور سلیقہ مندی پیدا کرنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے تدریب، تدریب اس کا جو ہے اس کی مشق کرانا، یعنی اس تمام ایجوکیشن سسٹم جو ہم نے سکھایا اس کا پریکٹیکل کروانا اور اس کی ریاضت کروانا، اس تمام کی تمام چیزوں میں شامل ہے۔ اب اس چیز سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیم تلقین بھی ہے اور تدریس بھی ہے۔
یہ اخلاق و کردار سنوارنے کا عمل بھی ہے اور زائل اخلاق سے پاک کرنے کا عمل بھی ہے۔ پھر اس میں بدن کی چستی و پھرتی بھی شامل ہے، آداب و اطوار بھی اس کا حصہ ہے، گویا انتقال عملی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اجزاء میں شامل ہے، تاکہ منصب خلافت عرضی کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت بھی اسلامی تعلیم کا لازمی جزو ہے۔ نیز آخرت یعنی عظیم مستقبل کا قرآنی تصور اس پر مستضاد ہے، یعنی کہ حق بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیم اپنے اجزائے ترکیبی کی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے دنیا کے ہر تصور تعلیم سے زیادہ جامع اور برتر ہے۔ خیر یہ تو ہیں انسانوں کی تعبیرات، اب آئیے دیکھیں خود قرآن اجزائے ترکیبی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جو تعلیم کے اجزائے ترکیبی بتائے گئے ہیں، ان میں تربیت یا تعلیم و تہذیب کی بجائے تعلیم کے لیے تعلیم ہی کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، البتہ اس کے مفہوم کو بے پناہ وسعت عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے تعلیم کا ایک مخصوص تصور ابھرتا ہے۔ اس بارے میں ہمیں ایک ایسی مرکزی آیت مل جاتی ہے جو قرآن میں 4 مختلف مقامات پر اجزائے تعلیم کی معمولی تقدیم تاخیر کے ساتھ بتکرار بیان ہوئی ہے۔ دراصل اسلامی تعلیم کا منشور دعائے ابراہیمی ہے، جس میں رب العالمین سے امت محمدیہ کے لیے گرداشت جو کی گئی ہے۔ اسی پر سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 129 ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے پروردگار، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو انہیں اپنی آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس کے بعد اب سورہ آل عمران جو ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے 4 اجزاء کو تعلیم کے 4 اجزاء مرتب ہوتے ہیں، جن میں تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہ چہار گانا پہلو معلم انسانیت کے وظائف کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ جدید ماہرین تعلیم آج اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تعلیم و تدریس کا جو تصور معلم کے وظائف و اعمال کے حوالے ہی سے پیش کرنا چاہیے، یہ خدا کی حکمت بالغہ کا کرشمہ ہے کہ قرآن صدیوں پہلے اس اپروچ کو بسم اللہ کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن کی روح سے تعلیم کے اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہیں۔ پہلا اجزائے ترکیبی ہے تلاوت آیات۔ تلاوت آیات کا مطلب ہے قرآنی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنانا اور ان کی تبلیغ و اشاعت کرنا۔ آیات کا لفظ بڑا معنی ہے، ضروری ہے کہ معلم معنی و مفہوم ذہن میں رکھ کر تلاوت کیا کرے اور آیات الہی کو ان کے وسیع معنوں میں پیش کرے۔ احکام خداوندی، معجزات اور صورتوں کے ٹکڑوں کے علاوہ اور بہت سی چیزوں پر لفظ آیات کا اطلاق ہوتا ہے۔ النفس و آفاق میں جتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں وہ سب آیات الہی کے تحت شمار ہوں گی، اور وہ مختلف بولیاں ہوں یا نوامیس فطرت، نفسی اصول ہوں یا تاریخ آثار و شواہد، سائنسی حقائق ہوں یا معاشرتی و تمدنی اصول و قواعد، وہ سب آیات ہی کہلاتے ہیں۔ یعنی سمپل سی بات ہے کہ آیات کو جو ہے واضح طور پر پڑھ کر سنانا اور ان کا مفہوم واضح کرنا، یہ تلاوت آیات، اس میں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے تزکیہ نفس۔ تو بات کریں تزکیہ نفس کی، تو احکام الہی کی محض تبلیغ ہی کافی نہیں، نفس میں بنیادی فکری و عملی انقلاب لانے کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک ذہن کو غلط افکار سے پاک نہ کیا جائے اور قلب کو راہ حق کے لیے تیار نہ پائیں، تبلیغ جو ہے وہ ضائع جاتی ہے۔ تزکیہ نفس سے اب مراد کیا ہے؟ نفس کو فکری کجرویوں اور قلبی علائصوں کدورتوں سے پاک کر کے فضائل کے آب حیات سے سیراب کرنا اور نشو و نما دینا ہے۔ دراصل نفس کی پاکیزگی روحانی و اخلاقی نشو و نما دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کی روح سے نفس انسانی کی 3 اقسام ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ اب نفس امارہ کیا کرتا ہے کہ یہ برائی پر ابھارتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء۔ نفس لوامہ سے مراد ضمیر یا دل کی آواز ہے جو برائی کے ارتکاب پر انسان کو ملامت کرتی ہے۔
اور پھر آ جاتا ہے نفس مطمئنہ. یہ ایک ایسا نفس ہے جو ہر طرح پرسکون و مطمئن ہے، یعنی کہ مومن کا مطلوب بھی آخری قسم ہے. اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہوگا، جسے خدا کے حضور شرف باریابی حاصل ہوگا اور اس سے ہی بروز قیامت خدائیوں میں مخاطب فرمائے گا. قرآن کریم میں جو ہے فرمایا گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب اسلامی ادب میں تزکیہ نفس تشکیل کے کردار اور تعمیر سیرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن شخصیت کی مثبت نشو و نما کو کامیابی اور اس کی منفی کارکردگی کو نامرادی قرار دیتا ہے. قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا. جس نے اس نفس کی نشو و نما کی وہ کامیاب و کامران رہا، اور جس نے اس کی تعمیری قوتوں کو دبا دیا تو وہ ناکام و نامراد رہا. حق بات یہ ہے کہ قرآن کا تمام تر تزکیہ نفس پر ہے، کیونکہ اسی کی ترقی و تعمیر پر اخروی زندگی کی سرفرازیوں کا دار و مدار ہے. یہی وجہ ہے کہ صلحائے امت نے نفس کی برائیوں پر بار بار تنبیہ کی ہے اور اس کی اچھائیوں پر ترغیب دلائی ہے. الغرض تزکیہ نفس کا مطلب ہے قلب و ذہن کو منفی اور ناپاک افکار و عادات سے پاک کرنا اور اس میں عمدہ اور تعمیری افکار و عقائد اور اعلیٰ اخلاق و فضائل راسخ کرنا. اس کے بعد تعلیم کتاب، یعنی کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ دینا. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب یعنی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کی تعلیم دینا یہ تو تعلیم امام کی تعلیم کا ایک لازمی جزو ہے. تو یہاں الکتاب سے مراد قرآن اور قرآنی رموز و حقائق اور اس کے معارف و بصائر کی موقع و ماحول انفرادی استعداد کے بموجب تفہیم و تشریح یہاں افراد کی علمی تشفی و توسیع اور فکری تربیت کے لیے احکام کے مصالح اور ان کے اجمالات کھول کر پیش کیے جاتے ہیں تاکہ افراد نئی پیش آنے والی صورتوں میں کامیابی سے اپنا راستہ خود متعین کر لیں. یعنی تمام کی تمام جو باتیں، تمام کے تمام مسائل اور تمام کے تمام جو کہہ لیں ایشوز وغیرہ بنتے ہیں ہمارے اس دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نے بیان کر دیے ہیں. اب تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہے قرآن کو کھولو، قرآن کو دیکھو اور قرآن سے اپنے مسائل کا جو ہے وہ حل نکالو. تو تعلیم کتاب بھی یہ ایک خاص جو ہے اجزائے ترکیبی ہے. اس کے بعد تعلیم حکمت. تعلیم حکمت میں یہ ہے کہ ہر چند قرآن حکمتوں کا خزانہ ہے، مگر تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کا اتصال معنی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ حکمت تعلیم قرآن کے علاوہ شے ہے. قرآن حکمت کو خیر کثیر گردانتا ہے. وہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا. محض دانائی کا لفظ حکمت کی تعبیر کے لیے کافی ہے. سید ابو الخیر کشفی نے بالکل بجا کہا ہے کہ دانائی اتنا چھوٹا لباس ہے جو اس عظیم اصلاح کے جسم پر راست نہیں آ سکتا. اس کے نزدیک حکمت میں قوت فیصلہ، انصاف، حسن، قوت اور تناسب سب مفہوم داخل ہیں. دراصل حکمت نہایت بلیغ اور جامع اصلاح ہے جو بیک وقت حکیمانہ بات، اعلیٰ رموز و حقائق، حسن انجام، نہایت فکر و دانش اور سب سے بڑھ کے یہ سنت نبوی پر محیط ہے. اور سچ پوچھیے تو قرآن میں تعلیم حکمت سے مراد سنت نبوی ہے، جیسا کہ مشہور مفسر سدی نے تصریح کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات قرآنی پر خود حکیمانہ انداز میں عمل کر کے دکھایا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں اور حالات کی مختلف صورتوں میں تعلیمات قرآنی پر کس طرح عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. تعلیم حکمت دراصل یہی طریقے عمل درآمد ہے جس کا مظاہرہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قوی قائد کرتا ہے، اور اسے حکمت عملی کہہ سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.